أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب آله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداه المهديين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک مجلس کا انعقاد ہم نے کیا ہے، اور اس انعقاد کی کچھ وجوہات ہیں۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ باقاعدگی سے مجالس میں جا نہیں سکتے اپنے کام کی وجہ سے اور بہت ساری وجوہات کی وجہ سے، تو ان کی طرف سے ایک خواہش تھی کہ ایک اس طرح کے سیشن کا انعقاد کیا جائے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ یہ مجلس ہماری بالکل ایک اوپن مجلس ہے، جس میں ہمارے پاس اہل سنت بھی ہیں، اہل تشیع بھی ہیں، اور غیر مسلم بھی ہیں۔ سب سے اہم بات یہ کہ یہاں پر غیر مسلم بھی ہیں۔ تو اس طرح کی مجلس کا انعقاد کیا جائے کہ سب لوگ حاضر ہو سکیں، مختلف جگہوں سے، ملک کے مختلف کونوں سے، دنیا کے کسی بھی گوشے سے آ سکے اور ذکر حسین ہم کر سکیں۔ تو یہ مقصد تھا، اس کے لیے یہ ہم نے طریقہ اپنایا ہے۔ ہماری انشاءاللہ جو گفتگو ہوگی اس میں ہمارے یہ 3 حصے ہیں، جس میں سب سے پہلے ہم موضوع کے متعلق گفتگو کریں گے، جو کہ میرا آج کا ٹاپک ہے، اسلام بالخصوص واقع کربلا کا اخلاقی پیغام۔ تو ہم سب سے پہلے اس موضوع پر لب کشائی کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ پھر ذکر مصائب شہداء کربلا ہوگا، اور پھر سوال و جواب کا سیشن ہوگا۔ میری آپ سے کچھ گزارشات ہیں۔ سب سے پہلے تو اپنا مائک اور کیمرہ بند رکھیں، کیونکہ اس سے دوسرے لوگ ڈسٹرب ہوں گے اور ان کی جو توجہ ہے وہ ڈائیورٹ ہوگی۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ چونکہ بیسک زوم ہے تو 40 منٹس کے بعد یہ سیشن بند ہو جائے گا، تو کائنڈلی 1 منٹ کا انتظار کریں، اور اس کے بعد پھر دوبارہ اسی لنک پر جس کو کلک کر کے آپ لوگ یہاں پر ہیں، تو آپ دوبارہ سے اس پہ کلک کریں گے تو ہم انشاءاللہ اپنی مجلس کو کنٹینیو کریں گے۔ 40 منٹ کے بعد یہ بند ہو جائے گا، تو دوبارہ سے کلک کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ دوبارہ ہم اپنے اس گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ اس کے علاوہ یہ کہ جو اس کی ریکارڈنگ ہے وہ انشاءاللہ اس یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر دی جائے گی، جو اس وقت آپ کے سامنے ہے، youtube.com/@JawadHusseinRazvi۔ تو انشاءاللہ اس پر ہم اپلوڈ کر دیں گے، تو جو آپ لوگوں میں سے کسی وجہ سے اگر سن نہیں پا رہا، یا آدھی سنی گفتگو آدھی گفتگو نہیں سنی، تو ان کے لیے یہ بہترین موقع ہے کہ وہ اس چینل کے ذریعے سے اس مجلس کو سن سکتے ہیں۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے اس سے ریلیٹڈ امام حسین علیہ السلام کی یہ حدیث ہے، جس پر ہم گفتگو کریں گے، اور میری پوری گفتگو کا محور یہ ایک حدیث ہے جو امام حسین علیہ السلام سے مروی ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، من حاول امرا بمعصیت اللہ کان افوت لما یرجو واسرع لما یحذر۔ جو شخص گناہوں کے ذریعے اپنے مقصد تک پہنچنا چاہتا ہے، اس کی آرزوئیں بہت دیر سے پوری ہوتی ہیں، اور جس چیز سے ڈرتا ہے سب سے پہلے اسی میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ امام حسین علیہ السلام سے بہت کم روایات نقل ہوئی ہیں شیعہ سنی مصادر میں۔ نہ اہل سنت کے یہاں امام حسین سے کوئی خاطر خواہ روایت ملتی ہے، اہل تشیع کے یہاں پھر بھی کچھ روایتیں مل جاتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ بات نہیں ہے جس طرح سے ہونی چاہیے۔ امام حسین کی عمر مبارک تقریباً 57-58 سال تھی تقریباً، اور اس عمر میں
ان سے بہت کم روایتیں ہیں، تو یہ ہم مسلمانوں کے لیے بہت لمحہ فکریہ ہے۔ اور یہ اس بات کی بھی نشانی ہے کہ خود امام حسین کی زندگی میں ہی ایک زمانہ ایسا تھا جب ان کے ذکر پر پابندی تھی، اور ان کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا، اور بنو امیہ اور بنو عباس نے ہر طرح سے ذکر اہل بیت پر پابندی لگائی، جس کی وجہ سے امام حسین سے نقل حدیث کرنے والوں کی ایک واضح کمی تھی۔ تو ہمارے پاس چند ہی روایات ہیں امام حسین سے، یہ روایت ان میں سے ایک ہے۔ من حاول عمرا بمعصیت اللہ کان افوت لما یرجو واسرع لما یحذر، کہ جو شخص گناہوں کے ذریعے اپنے مقصد تک پہنچنا چاہتا ہے، دیکھیں مقصد تک پہنچنے کے لیے دو راستے ہیں آپ کے پاس، یا تو جائز طریقہ ہے، حلال طریقہ ہے، یا گناہ کا حرام طریقہ ہے۔ اور جب کوئی اپنے مقصد کے لیے گناہوں کو چنتا ہے تو اس کی آرزویں بہت دیر سے پوری ہوتی ہیں، یعنی کہ وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اپنی آرزوؤں تک نہیں پہنچ پائے۔ آپ اپنی آرزوؤں کی تکمیل کے لیے اس نے غلط راستہ چنا، لیکن وہ راستہ اس کے لیے وہ مقصد نہیں ہو سکا، مطلب وہ مقصد کو پا نہیں سکا، یا تو وہ مقصد سے دور رہا، یا پا لیا تو وہ قلبی اطمینان اس کو نہ ہوا، جس کی وجہ سے اس کے لیے ایسا ہی تھا جیسے کہ وہ اپنی آرزوؤں تک نہ پہنچا۔ تو یہ بہت ہی ایک اہم روایت ہے جس کا میں نے انتخاب کیا ہے۔ یہاں پر اس روایت پر گفتگو کرنے سے پہلے ہمیں کچھ مقدمات پر، یعنی کچھ پری ریکویزٹ پر بات کرنی پڑے گی کہ گناہ ہوتا کیا ہے، برا کام ہوتا کیا ہے، برا کام کیا چیز ہے، برے کو برا اور اچھا کا اچھا کیوں کہتے ہیں۔ اس پر روشنی ڈالنے سے پہلے میں سب سے پہلے یہ اس کتاب کا تعارف کروں گا جس کتاب میں یہ روایت آئی ہے، یہ ہے تحف العقول۔ وہاں پر یہ روایت سب سے پہلے نقل ہوئی، تحف العقول سے یہ الکافی میں نقل ہوئی، اور پھر اس کے بعد پھر مختلف کتابوں میں یہ روایت نقل ہوئی۔ یہ ہمارے قدیم منابع میں یہ روایت موجود ہے۔ اس کا ایک تعارف کروا دو اس کتاب کا۔ اس کتاب کا نام ہے تحف العقول، اس کا مکمل نام ہے تحف العقول فیما جاء من الحکم والمواعظ من آل الرسول، یہ اس کا مکمل نام ہے۔ اس کے جو مؤلف تھے حسن بن علی بن حسین بن شعبہ حرانی تھے، جن کو ابن شعبہ حرانی کہا جاتا ہے، یعنی ابن شعبہ حرانی کے نام سے یہ معروف ہیں۔ یہ حلب کے رہنے والے تھے۔ حلب آج کل کے سیریا میں ہے، شام میں ہے، ایک بہت ہی مشہور شہر ہے۔ آج کل کے زمانے میں آپ کو پتہ ہے یہ حلب کا بڑا چرچا ہوا تھا۔ یہ وہ شہر ہے جو کہ داعش کے قبضے میں تھا، ایک طویل عرصے تک یہ داعش کے قبضے میں رہا، اس کے بعد پھر شامی فوجیوں نے اس پر دوبارہ سے قبضہ کر لیا۔ تو یہ حلب ایک اہم شہر ہے۔ ابن شعبہ حرانی جو تھے وہ شیخ صدوق کے ہمسر تھے، اور شیخ مفید کے اساتذہ میں سے تھے، ان کے مشائخ میں سے تھے۔ یہ بڑے اہم نام ہیں ہمارے لیے۔ یہ یوں سمجھ لیں کہ ہمارے لیے نام ایسے ہی ہیں جیسے کہ اہل سنت کے لیے امام مسلم اور امام بخاری ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہماری فقہ کی بنیادیں رکھی، احادیث کو جمع کیا، ان کی جو کلیکشن ہے احادیث کی وہ آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ یہ وہ کتب ہے جن سے رجوع کیے بغیر کوئی مجتہد نہیں بنتا۔ اس کتاب کا جو موضوع ہے وہ اخلاقی ہے، اور یہ مواعظ پر مشتمل ہے۔ اخلاقی سے مراد وہ روایتیں جو اہل بیت سے مروی ہیں اور جن میں اخلاقی پہلو پر زور ہے، جس میں ائمہ نے لوگوں کو مواعظ کیے ہیں، نصیحتیں کی۔ تو یہ اس کتاب کا ایک تعارف تھا۔ اب ہم آتے ہیں اس طرف کہ گناہ کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ دیکھیں یہ تو بڑا ایک سمپل سا ہے۔ اگر میں یہاں پر یہ کرتا کہ میں آپ سے یہ کہتا کہ جو کچھ بھی اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے وہ صحیح ہے، اور یہ کہہ کے آگے بڑھ جاتا، تو میرے ساتھ جو ہمارے نان مسلمز بھائی، غیر مسلم بھائی یہاں پر موجود ہیں، ان کو سمجھنے میں تھوڑی سی دقت ہوتی۔ تو میں یہاں پر تھوڑا سا ایک فلاسفیکلی اس پر گفتگو کروں گا، وٹ از رائٹ اینڈ وٹ از رانگ پر۔ یہ کیا چیز ہے؟ اگر ہم قرآن و حدیث کو ذرا اس سے ہٹ کر اگر گفتگو کریں عقلی طور پر، تو ہم کیسے یہ ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز غلط ہے؟ تو یہ فلسفی میں ایک شاخ ہے، ایتھکس، باقاعدہ فلسفی کی ایک شاخ ہے جس میں ایتھکس، مورالٹی، ان چیزوں پر گفتگو کی جاتی ہے۔ تو اس میں دو کنسپٹس ہیں، ایک کا نام ہے مورل ریئلزم اور دوسرے کا نام ہے مورل اینٹی ریئلزم۔ مورل ریئلزم یہ ہے کہ جو اچھا ہے یا جو برا ہے، واٹ از رائٹ اینڈ رانگ، یہ یونیورسل ہے، یہ آبجیکٹیو ہے۔
یعنی جو صحیح ہے وہ ہمیشہ صحیح ہے، جو غلط ہے وہ ہمیشہ غلط ہے. یعنی یہ یونیورسلی تمام زمانوں میں اپلائی ہوتا ہے. اگر آپ 1200 سال پہلے بھی چلے جائیں تب بھی یہ رولز تھے، رہیں گے. آج بھی وہی رولز ہیں، کل بھی وہی رولز ہیں. امریکہ میں بھی یہی رولز ہوں گے، انڈیا میں بھی یہی رولز ہوں گے، سعودی عرب میں بھی یہ رولز ہوں گے، ایران میں بھی یہ رولز ہوں گے. اس کو کہتے ہیں مورل ریئلزم. جبکہ ایک کنسپٹ کہتا ہے مورل اینٹی ریئلزم. یہ کنسپٹ کہتا ہے کہ یہ جو موریلٹی ہے یہ سبجیکٹو ہے. کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اس کا تعین حالات کے حساب سے ہوگا، زمان و مکان کے حساب سے ہوگا. تو مورل اینٹی ریئلزم کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو ایتھکس ہے، ایتھیکل اصول ہیں، موریلٹی ہے، یہ سبجیکٹو ہے. یہ دو کنسپٹس. اچھا، اس پر پھر جب بات کرتے ہیں تو ایک کنسپٹ آتا ہے ڈیوائن کمانڈ تھیوری کا. یہ وہ تھیوری ہے جس سے آپ اور میں آشنا ہے. یعنی ہمارے ہاں جو اہل مذہب ہے وہ اس تھیوری پر بلیو کرتے ہیں. یہ ڈیوائن کمانڈ تھیوری کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صحیح ہے یا غلط ہے اس کا تعین ڈیوائن ذات کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کرے گی. آپ چاہے کرسچن ہو، چاہے مسلم ہو، چاہے ہندو ہو. ان اہل مذاہب کا کی میجورٹی کا یہ ماننا ہے کہ what is right and what is wrong وہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا. ہم شاید درک نہ کر سکیں what is right what is wrong، لیکن وہ ذات الہی درک کر سکتی ہے. تو یہ ایک کنسپٹ ہے. لیکن اس میں پرابلم یہ آتی ہے کہ ہمیں بہت ساری چیزوں میں ڈیوائن کمانڈ تھیوری ایز سچ ملتی نہیں. مطلب ہمارے پاس جیسے قرآن مجید ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر اصول بیان کر دیا، لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں فوراً سے قرآن میں نظر نہیں آتی، جس کے لیے ہمیں دیگر سورسز کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، ظنیات کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے. تو یہ ایک یہاں پر ایک پرابلم آ جاتی ہے. اس کے مقابل جب یہ پرابلم دیکھی فلاسفرز نے تو ایک اور تھیوری سامنے ہے، نیچرل لا تھیوری. یہ تھیوری یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر عقل کو ودیت کر دیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر عقل کو ودیت کر دیا، آپ کے اندر یہ صلاحیت ڈال دی کہ آپ یہ تعین کر سکیں کیا صحیح ہے یا کیا غلط ہے. اور آپ اپنی عقل کو بروئے کار لائیں گے تو اس سے آپ صحیح اور غلط کی پہچان کر سکتے. یعنی کہ یہ لا ایک طرح سے جو مذہبی افراد ہیں وہی یہ لا پریزنٹ کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں جو ایتھسٹ ہے وہ تو اس لا پہ بلیو نہیں کرتے. وہ تو کہتے ہیں کہ بھائی جو کچھ بھی ہے یہ اچانک سے ہوا اور ہم سب اچانک اس دنیا میں آئے، ہم نے ایوولوشن کیا، اس کے بعد ہمارے اندر کوئی عقلیں آئیں اچانک سے. وہ تو یہ کہیں. لیکن جو مذہب پہ بلیو کرتے ہیں وہ اسی لا کو مانیں گے، نیچرل لا کو، کہ یہ ہماری جبلت میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دی. تو یہ دو تھیوریز مذہبی لوگوں کی ہیں، ریلیجن کے ماہرین ہیں ان کی وضع کرنا ہے یا انہوں نے ان تھیوریز کو پیش کیا. لیکن یہ جو تھرڈ تھیوری ہے یہ ایک جرمن فلاسفر ایمانوئل کانٹ کی تھیوری ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اٹ ڈزنٹ میٹر ویدر یو وانٹ ٹو بی مورل اور ناٹ، دا مورل لا از بائنڈنگ آن آل آف اس. آپ مانیں یا نہ مانیں، یہ جو مورل لا ہے یہ ہم سب پر بائنڈنگ ہے، یہ یونیورسل ہے. اور وہ آگے یہ بھی کہتا ہے کہ ہمیں مذہب کی ضرورت نہیں ہے، صحیح اور غلط کی پہچان کے لیے ہمیں مذہب کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہمارا انٹلیکٹ، ہماری عقل خود بخود یہ بات بتا دے گی کہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے. تو یہ کانٹ کا ویو تھا. اس کا اور نیچرل لا تھیوری میں فرق. نیچرل لا تھیوری یہ کہتی ہے کہ ہمارے اندر عقل اللہ نے ڈالی اور ہماری جبلت میں یہ چیز پائی جاتی ہے. لیکن کانٹ مذہب کی اہمیت سے انکار کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یار مذہب کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے وہ ہماری عقل ہی ہمیں بتا دے گی. یہاں پر علم کلام کی ایک بحث آ جاتی ہے. میں زیادہ اس پہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا، سب لوگ ظاہر ہے ان علوم میں دلچسپی نہیں رکھتے، تو بس ایک چھوٹی سی میں یہاں پر گفتگو کروں گا کہ علم کلام جو کہ ہمارے یہاں عقائد کا علم ہے، علم کلام سے مراد عقائد کا علم ہے، اس میں بہت ساری جو ڈیبیٹس ہیں ان میں سے ایک ڈیبیٹ یہ ہے کہ جو صحیح ہے اور غلط ہے کیا وہ وہی ہے جو اللہ نے کہا. اس میں وہ ڈیوائن کمانڈ تھیوری آ جاتی ہے. اس پر بلیو کرتے تھے ہمارے زمانے کے، مطلب ہم سے جو پرانے زمانے میں اشاعرہ گزرے ہیں وہ اس پر بلیو کرتے تھے، اور کہیں نہ کہیں اشاعرہ کی جو جھلک ہے وہ اہل سنت میں نظر آتی ہے. تو اشاعرہ یہ کہتے تھے جو صحیح ہے اور غلط ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی بتائے گا، ہم نہیں بتا سکتے. جو وہ بتائے گا وہ صحیح ہے، جو وہ نہیں بتائے گا ہم اپنی عقلیں نہیں لڑا سکتے. تو یہ اشاعرہ کا ویو تھا. اس کے مقابل
جو معتزلہ تھے اور جو اہل تشیع تھے، امامی تھے، ان کا یہ ماننا ہے کہ جو حسن و قب ہے، حسن سے مراد اچھا عمل، قب سے مراد برا عمل، جو صحیح اور غلط عمل ہے اس کا عقلی معیار ہو سکتا ہے. یعنی کہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ جو عقل ہے، جو ڈیوائن رول ہے، وہی عین عقل ہے، اور جو عین عقل ہے وہی ڈیوائن رول ہے. ہم ان دو چیزوں میں تفکیک نہیں کرتے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کی جو عقل ہے وہ صحیح اور غلط میں پہچان کر سکتی ہے. تو ان سارے مباحث سے میں صرف اور صرف یہ ڈیرائیو کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ جس بھی ویو پر بلیو کرتے ہیں، آپ کا تعلق کسی بھی مکتب فکر سے، ان میں سے کسی بھی ویو پر آپ بلیو کرنا چاہتے ہو، تو یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ کچھ امور اچھے ہوتے ہیں جن کو ہم مسلمان اس کو اچھا عمل، عمل صالح کہتے ہیں، اور جو برا عمل ہے اس کو ہم گناہ کہتے ہیں. تو جب بھی میں گناہ کا لفظ استعمال کروں تو وہ اعمال ہیں جن کو سوسائٹی میں برا سمجھا جاتا ہے، جن کو انٹلیکچوئلز اس کو برا کہتے ہیں. یا میں اگر ڈیوائن رولز کی بات کروں تو تمام مذاہب میں یہ کچھ باتیں سٹینڈرڈ ہیں کہ یہ باتیں غلط ہیں. اگر جو باتیں اسلام میں منع ہے، جیسے کہ وہ امور جو آپ کی عقلوں کو زائل کر دے، شراب نوشی ہے یا دیگر نشے والی چیزیں ہیں، تو وہ قرآن میں بھی منع ہے، اسلام میں بھی منع ہے، کرسچینٹی میں بھی منع ہے، ہندوازم میں بھی منع ہے. تو یہ جو رولز ہیں یہ سب کے سب ایک ہیں، آپ چاہے جس طریقے سے بھی ہیں. ٹھیک ہے، اب میں اپنی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا. یہ تو تھا، میں نے تھوڑا سا کنسپٹ آپ کو بتایا کہ فلاسفیکلی رائٹ اینڈ رانگ کیا ہوتا ہے. اچھا، یہاں پر جو سب سے اہم چیز ہے جو ہم سب کے لیے باعث غور ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے اندر خواہشات ڈالی ہیں، شہوانی خواہشات ڈالی. ہمارے اندر کچھ غرائز ہیں، کچھ تمایلات ہیں، کچھ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہم لذات کی طرف مائل ہوتے ہیں. تو اسلام آپ کو ان لذات کی، ان غرائز کو پورا کرنے کی، ان تمایلات کو پورا کرنے سے نہیں روکتا. وہ یہی کہتا ہے کہ آپ کی یہ جو چیزیں ہیں یہ جائز طریقے سے پوری ہوں اور عدل پر مبنی ہو، نہ زیادہ روی ہو نہ کم روی ہو، نہ اس میں آپ حد سے زیادہ آگے بڑھ جائیں، نہ اس میں آپ بالکل کمی کر دیں. یہ نہیں، آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے میانہ روی کے ساتھ کرنا ہے، آپ بالکل کریں. اسلام میں رہبانیت سے منع کیا گیا. رہبانیت سے مراد یہی ہے کہ آپ تمام لذات کو ترک کریں. جیسے قرآن کی یہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ قصص کی آیت نمبر 77 ہے کہ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے تجھے اس دنیا میں سے دیا ہے، آپ کو عمر دی ہے، آپ کو قوت دی ہے، طاقت دی ہے، چلنے پھرنے کی قوت عطا کی ہے، آپ کو عقل دیا ہے، آپ کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے کہ ان نعمتوں سے تم اپنی آخرت کو سنوارو، اپنی اس انرجی کو، اپنی اس وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں ان کے ذریعے آپ اپنی آخرت کو سنواریں. لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ مزید کیا ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور آخرت میں سے اپنا دنیا میں سے اپنا جو حصہ ہے وہ لینا مت بھولو. آخرت کے لیے کوشش تو کرو، اپنی ان تمام جو اللہ تعالیٰ نے عمر دی ہے، سلامتی دی ہے، صحت دی ہے، عقل دی ہے، جوانی دی ہے، اس سے آپ اپنی آخرت کے لیے استفادہ کریں، لیکن دنیا کو بھی فراموش مت کرو. یہ جو اللہ نے تمہیں جو انرجی دی ہے اس سے اپنی دنیا کو بھی سیٹسفائی کرو. آپ اپنی ان جو خواہشات ہیں ان کو بھی جائز طریقے سے پورا کریں، کیونکہ اسلام رہبانیت کے ٹوٹلی اگینسٹ ہے. یہ دوسری جو آیت ہے، آیت نمبر 32 ہے سورہ اعراف کی، یہ اسی طرف اشارہ کرتی ہے. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. کون ہے جو اللہ کی زینتوں کو حرام کرتا ہے؟ کس نے اللہ کی دی ہوئی اچھی چیزوں کو حرام کیا جو اس نے اپنے بندوں کے واسطے پیدا کی ہے؟ یعنی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں پیدا کی ہیں. آپ اچھا کھانا ہے، اچھی خوراک ہے، اچھا لباس ہے، اپنے سٹینڈرڈ کے حساب سے، اپنے عرف کے مطابق آپ استعمال کریں. اللہ نے آپ کو ترک دنیا کا حکم نہیں دیا، آپ نے اسی دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت سنوارنی ہے. یہی اسلام کا فلسفہ ہے. جیسے دیگر ادیان میں ہے، ہندوازم میں، بدھزم میں، کہ آپ دنیا چھوڑ کر آپ جنگلوں میں نکل جائیں،
آپ اپنی خواہشات کو مار دیں، آپ اپنی خواہشات نفسانی کو کل کریں، کچھ نہ کریں، صرف اور صرف اچھے عمل انجام دیں، اسلام اس کے بالکل اگینسٹ ہے۔ فیض کاشانی ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں ہمارے درمیان کے زمانے میں، تو فیض کاشانی ان کی کتاب ہے تفسیر صافی کے نام سے، بہت اچھی تفسیر ہے۔ تو اس میں وہ ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، کسی نے خبر دی کہ یا رسول اللہ، کہ آپ کے جو کچھ لوگ، کچھ اصحاب ہیں، آپ کے کچھ ساتھی ہیں، جب وہ عذاب کی آیت سنتے ہیں تو وہ اس قدر ڈر گئے ہیں، اس قدر وہ خشیت الہی انہوں نے اختیار کر لی ہے کہ انہوں نے دنیا چھوڑ دی۔ انہوں نے، ان میں سے ایک نے یہ قسم کھائی ہے کہ میں خواتین کے پاس، اپنی جو ازواج ہیں، بیگمات ہیں، ان کے پاس نہیں جاؤں گا۔ دوسرے نے یہ قسم کھائی ہے کہ میں لذیذ غذائیں، خوش ذائقہ غذائیں نہیں کھاؤں گا۔ اور تیسرے نے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں لوگوں سے اب تعلق نہیں رکھوں گا، قطع تعلق کر لیا میں نے لوگوں سے، اور میں جا رہا ہوں بیابان میں اور وہاں پر جا کر اللہ اللہ کروں۔ تو مرحوم فیض کاشانی لکھتے ہیں تفسیر صافی میں کہ جب رسول اللہ نے یہ بات سنی تو بہت سخت ناراض ہوئے، بہت سخت ناراض ہوئے۔ آپ دوڑے مسجد کی طرف، اور راوی کہتا ہے کہ آپ اس قدر غصے میں تھے کہ آپ کی جو ردا تھی، کملی تھی، ابا تھی، وہ ایک طرف سے زمین پر سرکنے لگے۔ یعنی اس قدر آپ جلدی میں تھے کہ بالکل اپنے لباس کا بھی آپ ہوش نہیں تھا۔ اسی حالت میں آپ مسجد میں گئے اور مؤذن سے کہا کہ لوگوں کو بلاؤ۔ لوگ جب آ گئے تو آپ ممبر پر گئے، اور اس قدر آپ ناراض تھے کہ آپ ممبر پر بھی نہیں بیٹھے بھی نہیں، بلکہ ممبر کے سب سے نچلی اس پر تخت پر کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اے لوگو، میں تمہارا نبی ہوں، میں لذیذ غذائیں کھاتا ہوں، میں اپنے ازواج کے پاس بھی جاتا ہوں، اور میں لوگوں سے رابطہ بھی رکھتا ہوں، بس یہ ساری چیزیں میری سنت ہے، تو یہ ساری چیزیں میری سنت ہے۔ پھر فرمایا، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے روگردانی کرے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، آپ نے اگر کبھی نکاح کی جو سیریمنیز آپ نے اٹینڈ کی ہوں تو وہاں پر مولوی صاحب جب بھی خطبہ نکاح پڑھتے ہیں تو اس میں یہ جملہ ضرور ہوتا ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یہ میری سنت ہے، یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ اچھا کھانا کھانا، اچھا پہننا، اپنی ازواج کے پاس جانا، اپنے بچوں سے پیار کرنا، یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جس سے روگردانی جائز نہیں۔ رہبانیت کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ آپ اچھا کھانا پینا نہیں چھوڑ سکتے، آپ اپنی ازواج، حلال جو ازواج ہیں آپ کی، ان کے پاس جانا ترک نہیں کر سکتے، بیگمات ہیں تو اپنے شوہر کے پاس جانا ترک نہیں کر سکتی۔ یہ چیزیں آپ کو ان کا خیال رکھنا، یہ رسول اللہ کی سنتیں ہیں، اسلام میں رہبانیت کی کوئی جگہ نہیں۔ اب میں یہاں پر آپ کو لے کے آؤں گا عمر ابن سعد کے پاس۔ عمر ابن سعد کو یہ آپ جانتے ہی، عمر ابن سعد کون شخص تھا؟ یہ وہ شخص تھا جس نے امام حسین کو شہید کیا، سپاہ اشقیاء کا یہ سردار تھا۔ تو عمر ابن سعد کے ارد گرد سارا واقعہ کربلا گھومتا ہے، جو کچھ بھی ہوا عمر ابن سعد اس میں شامل تھا۔ تو یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عمر ابن سعد نے اپنے لیے گناہ کا راستہ ڈھونڈ لیا۔ اس نے جو چنا، اس نے جو اپنے لیے راستہ چنا، جن خواہشات تک وہ پہنچنا چاہتا تھا، وہ گناہ کا راستہ تھا۔ اس کو یزید نے ایک حکم نامہ دیا تھا جس میں عمر ابن سعد کو اپوائنٹ کیا تھا۔ رے ایران میں ایک شہر ہے جو کہ موجودہ تہران کے بالکل پاس ہے۔ رے سے مراد آپ سمجھ لیں کہ موجودہ ایران، اس کی سربراہی، اس کی حکمرانی یزید نے عمر ابن سعد کے حوالے کی تھی۔ عمر ابن سعد جو تھا وہ دراصل حضرت سعد بن ابی وقاص جو صحابی رسول تھے ان کا بیٹا تھا۔ تو یہ عمر ابن سعد جو تھا، یہ اس کو حکم نامہ دیا، اس کو رے کے لیے اپوائنٹ کیا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کس کے بیٹے، اصل میں جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ آپ کے اپنے اعمال کیا ہیں۔ تو لہٰذا اس سے آپ مروب نہ ہوا کریں کہ کون کیا ہے، کس کا بیٹا ہے، کس کا باپ ہے۔
آپ کا اپنا عمل ہے اور اس عمل کی وجہ سے آپ کے لیے جنت و جہنم کا تعین ہو۔ تو عمر ابن سعد کو یزید نے بھیجا، راستے میں کوفہ پڑتا تھا تو یہ کوفہ سے ہوتا ہوا گیا، اور ابن زیاد کی اپنی ایک ویلیو تھی تو وہ ابن زیاد کے پاس پہنچا۔ تو ابن زیاد نے جب لوگوں سے مشورہ کیا کہ امام حسین کوفہ کی طرف تشریف لا رہے ہیں تو میں کیا کروں، لوگوں نے اس کو ابن زیاد کو مشورہ دیا کہ آپ عمر ابن سعد کو بھیجیں، بڑا مدبر شخص ہے، بڑا صاحب فہم شخص ہے، تو وہ امام حسین کو کے میٹر کو صحیح طرح سے وہ دیکھ لے گا۔ تو ابن زیاد نے اس کو طلب کیا عمر ابن سعد کو، اور اس کو کہا کہ تم جانے سے پہلے امام حسین کو ان کا جو قصہ ہے معاذ اللہ تمام کرو۔ تو اس پر عمر ابن سعد نے کہا کہ مجھے یزید نے تو اس کے لیے بھیجا ہے، رے کے لیے بھیجا ہے، میں اس کام کے لیے نہیں جانا چاہتا۔ یہ عمر ابن سعد قتل حسین سے بھی ڈرتا تھا، بیسکلی وہ حسین کی مقام و منزلت سے آگاہ تھا، آشنا تھا، اور وہ چونکہ صحابی کا بیٹا تھا اس لیے بھی جانتا تھا کہ امام حسین کا کیا مقام ہے، کیا منزلت۔ تو واقعات کربلا اس بات کی گواہ ہیں کہ عمر ابن سعد جو تھا وہ آخر وقت تک اس نے پوری کوشش کی کہ حسین کا جو قتل ہے اس کی گردن پہ نہ، لیکن چونکہ اس نے اپنے لیے غلط راستہ چنا تھا اپنی آرزوؤں کے لیے، اس کی آرزو کیا تھی؟ شہر رے کی حکومت، ایران کی حکومت، وہ یہ حکومت حاصل کرنا چاہتا، یہ اس کی خواہش تھی۔ تو اس خواہش کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہو گیا۔ جب ابن زیاد نے بلایا اور اس سے کہا کہ تم یہ قتل حسین کے لیے میں تمہیں بھیجتا ہوں، تو اس نے اپنے لیے وقت مانگا کہ ٹھیک ہے اب مجھے وقت دیں تاکہ میں سوچ سکوں۔ ابن زیاد کے لیے یہ جو رات تھی، جو رات گزری، اس نے ایک رات کی مہلت مانگی، میں صبح آپ کو بتاؤں گا۔ یہ رات اس کے لیے بڑا کٹھن تھا، ایک طرف اس کی آخرت تھی، ایک طرف اس کی دنیا تھی۔ اگر وہ امام حسین کے قتل سے انکار کرتا، ابن زیاد کو انکار کرتا، تو ظاہر ہے اس کے لیے آخرت تو تھی، لیکن اس کی دنیا چلی جاتی، اس کی جو خواہشات تھی، جاہ طلبی، حکومت حاصل کرنے کی، ہو سکتا ہے وہ اپنے بچوں کا فیوچر دیکھ رہا ہو، تو بچوں کا فیوچر جو تھا اور یہ جو دولت کو بھی ہو سکتا ہے دیکھ رہا ہو، اور یہ سوچ رہا ہو کہ میرے لیے دولت اہم ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تبھی ہو سکتی تھی جب وہ اس حکمرانی کے لیے یس کرتا، اوکے بولتا۔ اب ہوا کیا کہ ساری رات وہ اسی کشمکش میں رہا، سوچتا رہا۔ بہرحال ایٹ دا اینڈ اس پر جو اس کا نفس ہے اس کی عقل پر حاوی ہو گیا۔ عقل اس کو روک رہی تھی کہ اے ابن سعد اس کام کو انجام نہ دو، اس میں گھاٹا ہی گھاٹا ہے، لیکن اس کی جو نفسانی خواہشات ہی غلبہ پا گئی۔ دعا کیا کریں کہ ہم پر کبھی بھی ہماری نفسانی خواہشات غلبہ نہ پائے، یہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے۔ یقین کرے عمر ابن سعد بہت بڑے امتحان میں تھا۔ یہ امتحان آج بھی اگر بہت سارے لوگوں کو ڈالا جائے تو میرا خیال ہے کہ 100% کبھی بھی اس امتحان میں سرخرو نہیں ہوں گے۔ بہت مشکل وقت ہے۔ آپ یہ دیکھیں اس کی اپنی جان، انکار کرنے سے جان بھی جا سکتی ہے، ابن زیاد اس کو سخت سے سخت سزا بھی دے سکتا ہے، یہ شہر رے کی حکومت چھین بھی سکتا ہے۔ لیکن بہرحال جب وہ صبح ہوئی تو اس نے اپنے دل کو یہ تسلی دی کہ میں ابھی رے چلا جاتا ہوں، حسین کو قتل بھی کر دیتا ہوں، رے چلا بھی جاتا ہوں، حکومت بھی مل جائے گی، اور پھر کیا ہوگا، میں بعد میں توبہ کر لوں گا، قتل حسین سے میں توبہ کر لوں گا۔ آج بھی آپ کے دل میں شیطان برے کام کے لیے یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ تو کر لے، کوئی بات نہیں، توبہ ہو جائے گی، بے شک اللہ رحمان و رحیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ کی رحمت اس کی جو غضب کی جو صفت ہے اس پر غالب آتی ہے، بالکل اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ لیکن یہ تو اللہ پہ منحصر ہے نا، اس جرم کی سنگینی پر منحصر ہے کہ آپ کیا انجام دے رہے ہیں۔ تو اس نے اپنے لیے گھاٹے کا سودا کیا۔ بہرحال ان شارٹ یہ کہ عمر ابن سعد نے امام حسین کو شہید کیا۔ امام حسین اس دوران اس کو سمجھاتے بھی رہے، کہتے بھی رہے کہ تمہیں مال و متاع چاہیے تو اے ابن سعد میں تمہیں دوں گا، تمہیں اپنی اولاد کی وہ چاہیے۔ یہ ساری چیزیں واقعات کربلا میں موجود ہیں، مقاتل میں موجود ہیں۔ امام حسین نے یہ باتیں کی، امام حسین پہچان گئے کہ یہ لالچ میں آیا ہے، اس کی جو اندر کی جو اس کا جو ضمیر ہے اس کو ملامت تو کر رہا ہے، لیکن اس کے آنکھوں پر اس وقت دنیا پرستی کی پٹی بندھی ہوئی ہے۔ تو امام حسین اس کو سمجھاتے رہے لیکن اس نے بالکل نہیں سنا۔ پھر امام حسین سے صریحاً کہا کہ مجھے شہر رے چاہیے، مجھے رے کی حکومت چاہیے۔ تو امام نے بہرحال اس کو یہ بددعا دی کہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ تمہیں رے کا جو گندم ہے یعنی رے کا کھانا بالکل نصیب نہ ہو، یعنی تمہیں رے کی حکومت نہ ملے، اور تمہیں تمہارے بستر پر قتل کر دیا جائے۔ یہ مقاتل میں یہ امام حسین کی یہ دعا ملتی ہے، اس پر بھی اس پر اثر نہ ہوا۔ آپ سوچیں کیا وقت تھا،
ایک بندے کے سامنے امام حسین جیسی شخصیت، امام وقت اس کے سامنے، وہ اس کو نصیحت کر رہے، اس کے باوجود بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہوا. وہ شخص جو صحابی رسول کا بیٹا ہے، لیکن اثر ہوا تو کس پہ ہوا؟ آپ سب جانتے ہیں کہ حر پر یہ اثر ہوا، اور وہ طائب ہو کر امام حسین کے کیمپ میں داخل ہو. تو یہ یہاں پر بہت سارے سبق ہیں جو واقعات کربلا سے آپ کو مل سکتے ہیں. عمر ابن صاحب نے امام حسین کو شہید کیا. اس کے بعد پھر جو اسرا ہیں اسیروں کو لے کر وہ کوفہ بھی گیا، اور وہ انتظار میں رہا کہ جیسے ہی اسیروں کا معاملہ ختم ہو جائے تو میں ابن زیاد سے رے کی بات کروں. جب یہ اسیروں کو ابن زیاد نے یزید کے پاس دمشق بھیجا تو اب ابن زیاد کو موقع ملا اور وہ گیا. عمر ابن سعد کو موقع ملا اور گیا یہ ابن زیاد کے پاس. اس سے کہا کہ مجھے اجازت دیں، میں رے کی طرف روانہ ہوتا. تو امام حسین کی بہرحال دعا تھی، اور یہ امام حسین کا قول، من حاول عمرا بمعصیت اللہ فهو افوت، کہ جو اپنی خواہشات تک گناہوں کے ذریعے پہنچنا چاہتا ہے وہ ہرگز اپنی آرزوؤں تک نہیں پہنچے. تو یہ ابن زیاد کی زبان سے کچھ جملے نکلے. اس نے کہا کہ میں نے سنا کہ تو امام حسین سے گفت و شنید کرتا رہا، ان کے ساتھ نیگوشیشن کرتا رہا. اب اس کی منہ سے یہ بات نکلے. عمر ابن سعد نے کہا کہ بھائی تمہیں تو حسین کا سر چاہیے تھا، وہ میں نے کاٹ کر تمہیں دے دیا، ان کے بچوں کو میں نے اسیر کیا، ان کے ساتھیوں کو میں نے قتل کیا، اور تمہیں کیا چاہیے؟ سب کچھ تو میں نے کر دیا. تو میں گفتگو کروں، نیگوشیشن کروں نہ کروں، اس سے کیا فرق پڑتا؟ تو پھر ابن زیاد نے کہا کہ تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ تجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے. پھر ابن زیاد نے پوچھا کہ تم ذرا وہ حکم نامہ تو دکھاؤ، میں ذرا دیکھنا چاہتا ہوں یزید نے کیا لکھا. تو عمر ابن سعد نے اس کو وہ پروانہ دیا. ابن زیاد نے وہیں پر وہ حکم نامہ پھاڑ دیا اور کہا کہ تم چلے جاؤ، کوئی رے کی حکومت نہیں ہے تمہارے لیے. عمر ابن سعد یہاں پر بے ساختہ پکار اٹھا کہ اے ابن زیاد، تم نے مجھے ذلیل و خوار کر دیا. اس کے بعد ہر وقت عمر ابن سعد کی زبان پر یہ آیت جاری رہتی، خسرت دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین. وہ شخص کہ عمر ابن سعد اس طرح سے بدبخت ہوا، اور وہ مرتے دم تک یہ قرآن کی آیت جو آپ کے سامنے آ رہی ہے، وہ خسرت دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین، کہ یہ جو شخص ہے یہ خسارے میں رہا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور یہی تو کھلا خسارہ ہے. اس سے بڑھ کر خسارہ اور کیا ہوگا؟ وہ الخسران المبین، وہ شخص جس کو دنیا بھی نہیں ملی اور آخرت بھی نہیں ملی. اس سے بڑھ کر اور کیا خسارہ ہوگا؟ یا دنیا ملتی یا آخرت ملتا. اور عمر ابن سعد کے ساتھ یہ ہوا کہ اس کو نہ دنیا ملی اور نہ آخرت ملی. اس سے بڑھ کر اور کیا خسارہ ہو. بہرحال یہ عمر ابن سعد کو رے کی حکومت تو نہیں ملی، لیکن اس کی حالت جو تھی وہ پاگلوں جیسی ہو گئی، کیونکہ وہ جہاں بھی جاتا لوگ اس کو ملامت کرتے. گھر پہ اس کی بیوی اور اس کے بچے اس کو ملامت کرتے کہ بابا یہ آپ نے کیا کر دی، یہ کیا حرکت کر دی آپ نے. اس کی جو بیوی تھی عمر ابن سعد کی بیوی، یہ حضرت مختار کی بہن تھی. مختار وہ شخص جس نے بعد میں قاتلان حسین سے امام حسین کا بدلہ لیا، تو اس کی سگی بہن تھی. تو یہ بہن اور اپنے گھر سے، پھر آپ سوچیں کہ اس کے گھر سے کس قدر ملامت ہوتی ہو. یہ جہاں بھی جاتا لوگ اس پر ملامت کرتے، برا بھلا کہتے، یہ تو نے کیا حرکت کر دی، حسین اپنے عاقبت تو نے برباد کر دی، حسین کا قتل کر دیا. پھر وقت یہاں تک آیا کہ مختار کی حکومت قائم ہوئی. جب مختار کی حکومت قائم ہوئی تو عمر ابن سعد کی جو بیوی تھی وہ ظاہر ہے مختار کی بہن تھی، تو اس نے مختار سے عمر ابن سعد کے لیے امان نامہ لکھوایا کہ بھائی یہ مختار، اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، اس کو امان ہے. لیکن مختار جانتا تھا کہ عمر ابن سعد نے کیا حرکتیں کی اور عمر ابن سعد کا اصل جرم کیا ہے. قتل حسین اس کا سب سے بڑا جرم ہے. اس نے عمر ابن سعد کو قتل تو نہیں کیا، لیکن عمر ابن سعد کے 2 بچوں کو عمر ابن سعد کے سامنے قتل کروا. پھر جب عمر ابن سعد نے کہا کہ یہ عمل میں نہیں دیکھ سکتا، انکار کیا کہ میں نہیں دیکھ سکتا، ہرگز نہیں دیکھ سکتا، تو مختار نے کہا کہ تو اس وقت کا سوچ جب تم نے علی اکبر کو قتل کیا امام حسین کے ساتھ. یہ مختار کے الفاظ. بہرحال مختار جو تھا وہ اس موقع کی تلاش میں رہا کہ کس طرح سے وہ عمر ابن سعد کو قتل کرتے. اس موقع کی تلاش میں تھا. موقع اس کو ملا نہیں، لیکن بہرحال اس نے اپنے لوگوں کو، اپنے کچھ سپاہیوں کو کچھ عرصے کے بعد بھیجا
عمر ابن سعد کے گھر پہ اور کہا کہ عمر ابن سعد کو میرے پاس لے آ. لیکن چونکہ یہ ایک بدطینت شخص ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ بہانہ کرے، کہے کہ میں کپڑے بدل کے آتا ہوں. تو جیسے ہی وہ یہ کہیں وہیں پر اس کا سر قلم کر دیتے. تو بہرحال یہ جب مختار کی فوج تھی، وہ اس کے سپاہی جو تھے وہ عمر ابن سعد کے گھر پہ پہنچے تو یہ اس وقت اپنے بستر پہ تھے. آپ دیکھیں امام حسین کی جو دعا ہے کس طرح سے قبول ہوئی. تو جب یہ پہنچا تو اپنے بستر پہ تھا. فوجیوں نے کہا کہ چلیں آپ ہمارے ساتھ. اب کو مختار نے طلب کیا تو کہنے لگا کہ مختار نے تو میرے لیے امان نامہ لکھا ہے. تو کہا نہیں، آپ کو مختار طلب کر رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا، مختار تو آپ کو طلب کر رہے ہیں. تو اس نے پھر یہ بہانہ کیا کہ بھائی آپ جائیں، میں آتا ہوں پیچھے سے، ذرا میں چینج کر کے آتا ہوں. تو جیسے ہی یہ اس کی فوج نے سنا، وہیں پر اس کا سر قلم کر دیا عمر ابن سعد کا. دیکھیں اس شخص کے ساتھ کیا ہو. وہ امام حسین کا فرمان یاد رکھے، من حاول امرا بمعصیت اللہ فہو آفت، کہ جو اللہ کی معصیت میں، جو اپنی آرزوؤں تک پہنچنے میں گناہ کرے، معصیت خدابندی کرے، تو وہ اس کے لیے آرزویں بہت لمبی ہو جاتی ہیں، وہ اس کو حاصل نہیں کر پاتا. اور اگر کسی کو یہ ڈر ہے کہ میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، تو اس کا بھی اصول اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا ہے. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، کہ لوگوں کو، ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اپنے بعد چھوٹے چھوٹے ایسے بچے چھوڑنے والے ہوں جن کی انہیں فکر ہو. تو ان لوگوں کو چاہیے کہ اللہ سے ڈریں. اگر آپ کو اپنی اولاد کی فکر ہے کہ میرے بعد ان کا کیا ہوگا، تو آپ صحیح راستہ اپنائیں، جو درست راستہ ہے وہ اپنائیں، اللہ کے احکامات کی اطاعت کریں، جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے اس سے بچیں، سیدھی بات کریں، قولاً سدیدہ، ایسی بات کہیں جس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، غیبت سے پرہیز کریں، لوگوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے ڈریں، اللہ سے ڈریں، لوگوں پر بہتان مت لگائیں. اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی آپ کو منع کیا ہے کہ آپ لوگوں کے بارے میں غیبت نہ کریں، ان پر بہتان تراشی نہ کریں. بہتان وہ چیز ہوتی ہے جو کسی بندے میں موجود نہ ہو. مثلا ایک شخص، اس میں یہ بھی اتنی چھوٹی سی بات بھی داخل ہوتی ہے کہ آپ نے کسی شخص کو شراب خانے سے نکلتے ہوئے دیکھا، آپ نے کسی تیسرے بندے کو بتایا کہ میں نے اس کو شراب خانے سے نکلتے ہوئے دیکھا. وہ تیسرا شخص ظاہر ہے وہ یہ سمجھے گا کہ یہ شرابی ہے، حالانکہ وہ شخص گیا تھا وہاں پر کسی اور کام سے، اپنے دوست کو بلانے گیا تھا یا اپنے دوست کو نصیحت کرنے گیا تھا، کسی اور کام سے گیا تھا، اور آپ نے اس کے بارے میں یہ مشہور کر دیا کہ وہ شراب خور ہے. تو اپنی زبان کے بارے میں اللہ سے ڈریں. جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی معصیت نہ کرو، گناہوں سے پرہیز کرو، تو اس میں حقوق اللہ بھی شامل ہے، حقوق الناس بھی شامل ہے. حقوق الناس کی بہت اہمیت ہے جس کو ہم لوگ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے. آج غیبت آپ کے یہاں گناہ کبیرہ سمجھا ہی نہیں جاتا. بڑی خوبصورتی سے گوسپ کی محفلیں جنم لیتی ہیں، فیس ٹو فیس. اب تو لوگ، کوئی امریکہ میں بیٹھا ہے، کوئی کینیڈا میں بیٹھا ہے، کوئی چائنا میں بیٹھا ہے، کوئی پاکستان میں بیٹھا ہے، اب تو غیبتیں بھی بڑی فاسٹ ہو گئی ہیں. واٹس ایپ پر، سوشل میڈیا پر گروپس بنے ہیں، کہیں پر کیا بات ہو رہی ہے، کہیں پہ کیا. خدا سے ڈریں. ایک دفعہ رسول اللہ نے فرمایا کہ الغیبہ اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے بدتر ہے. حضرت ابو ذر غفاری اس کے راوی ہیں. لوگوں نے پوچھا لماذا یا رسول اللہ، یہ کیسے اللہ کے رسول، یہ کیا بات کر رہے ہیں، ہمارے ذہنوں میں تو کوئی اور بات تھی. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جب تم زنا کرتے ہو تو تمہارا اور اللہ کا معاملہ ہے، جب تم توبہ کرو گے اللہ تمہاری توبہ قبول کرے گا، لیکن جب تم غیبت کرتے ہو تو اللہ سے تم معافی بھی مانگو، توبہ بھی کرو، تو اللہ تب تک معاف نہیں کرتا جب تک وہ شخص معاف نہ کرے جس کی تم نے غیبت کی. تو یہ بہت اہم امور ہیں جس کو آپ نے دیکھنا ہے. اگر آپ صحیح عمل کریں گے، من عمل صالحا من ذکر و انثی وهو مؤمن، جو بھی عمل صالح کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو وہ مومن ہے. مومن ہونے کا کرائٹیریا عمل صالح. آج ہم بڑے فخر سے ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، فلاں مومن ہے. یہ مومن ہونا بہت بڑی ذمہ داری رکھتا ہے. یہ تو قرآن کی ایک آیت ہے. قرآن کی ڈھیروں ایسی آیتیں ہیں جن میں مومن ہونے کا سٹینڈرڈ عمل صالح کو کہا گیا کہ جو عمل صالح کرتا ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو وہ مومن ہے.
فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، اور ہم اس کو اچھی زندگی اس کو عطا کریں گے۔ اچھی زندگی سے مراد نہیں کہ مال و دولت کی فراوانی ہے، اگر مال و دولت بالفرض کم ہے تو اللہ اس کو سکون قلب دے گا۔ عمل صالح سے سکون قلب ہوتا ہے، آپ کے اندر کوئی گلٹ نہیں ہوتی، اور خود بخود اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو سدھارے گا۔ اور سدھارنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کے لیے سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہیں، سونے چاندی کے ڈھیر سب کے لیے لگے ہیں۔ اصل جو اللہ کی نعمت ہے وہ اطمینان قلب ہے۔ اپنے لیے سونے چاندی کے ڈھیر مت مانگے، اپنے لیے یہ مانگے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سکون قلب عطا کرے۔ اگر سکون قلب ہے تو آپ روکی سوکھی کھا کر بھی خوش ہیں، وہ بہت بڑی دولت ہے آپ کے لیے۔ لیکن اگر آپ کے پاس ڈھیروں سونے چاندی کے ڈھیر ہیں، آپ کے پاس کوئی سکون قلب نہیں ہے، تو اس مال و دولت کا کیا فائدہ؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، کہ جو میرے ذکر سے منہ پھیرے گا اس کے لیے زندگی بھی تنگ ہوگی۔ زندگی تنگ ہونے سے مراد یہی ہے کہ اس عمل میں برکت نہیں رہے گی، برکت ختم ہو جائے گی۔ یہ جو برکت ہے یہ اللہ کی اطاعت کرنے سے ہی حاصل ہوتی ہے، گناہ کرنے سے حاصل نہیں ہوتی۔ کائنڈلی جس کا بھی یہاں پر کھلا ہوا ہے مائک کائنڈلی بند کر دیں۔ تو یہ جو معصیت خداوندی ہے، آپ یہ کریں گے، اب برے عمل انجام دیں گے، آپ کی زندگی کبھی بھی خوش نہیں ہوگی۔ اگر آج آپ کرپشن کرتے ہیں، اگر آپ کسی سرکاری ادارے میں کرپشن کرتے ہیں تو آپ کے لیے آخرت تو گئی گئی، ساتھ میں دنیا بھی چلی جائے گی، کہیں نہ کہیں آپ کی کرپشن پکڑی جائے گی۔ کتنے صاف و شفاف کھانے والے ہیں کہ ان کی کرپشن کل پکڑی جاتی ہے۔ لہٰذا ان چیزوں کا خیال رکھیں، اگر نہ بھی پکڑے گئے تو آپ کے لیے ایک کوئی نہ کوئی مصیبت کھڑی ہو جائے گی، آپ کے لیے ان پیسوں میں برکت نہیں رہتی، ختم ہو جاتی ہے، آپ کی اولاد نافرمان ہو جاتی ہے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے۔ یہ قرآن کی ایک اور آیت ہے، یہ قرآن کی آخری آیت ہے، اس کے بعد پھر میں انشاءاللہ اختتام کی طرف جاؤں گا۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، کہ کم تولنے والوں کے لیے تباہی ہے۔ کم تولنے سے کیا مراد ہے؟ آپ کے ذہن میں شاید یہ آئے کہ میں اگر کوئی چیز بیچتا ہوں تو میں ترازو میں کم تول رہا ہوں تو یہ کم تولنے سے ایک وسیع ٹرم ہے۔ آپ کو کوئی امانت دی گئی ہے، جیسے مثال کے طور پہ آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو نوکری کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، تو آپ کے امپلائر نے آپ کو ہائر کیا ہے کچھ سرٹن گھنٹوں کے لیے کام کرنے کے لیے۔ اب آپ اس گھنٹے میں 8 گھنٹے کے لیے فرض کریں کہ آپ کو ہائر کیا، آپ 8 گھنٹے کام نہیں کرتے، 1 گھنٹہ آپ گپ شپ میں لگا دیتے ہیں، 1 گھنٹہ ادھر ادھر لگاتے ہیں، یہ بھی کم تولنے کے مترادف ہے، یہ بھی کرپشن ہے۔ یہ جو آپ 7 گھنٹے کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے، آپ کی جو حلال ہے 7 گھنٹے کے حساب سے ٹھیک ہے، لیکن جو 1 گھنٹہ آپ نے ضائع کیا ہے یہ مال حرام ہے۔ کم تولنے سے مراد یہ ہے، یہ نہ سمجھے کہ صرف یہ دکانداروں پہ فکس آتا ہے، یہ ہم سب پر بھی فکس آتا ہے۔ آپ کو جس کام کے لیے رکھا گیا آنےسٹی کے ساتھ اس کام کو انجام دیں۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں کہ آپ جو بھی عمل کریں ایمانداری کے ساتھ، آنےسٹی کے ساتھ آپ عمل کریں۔ یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے کہ جس پر غور کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ یہ جو امانت داری ہے اس کے بارے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ عبد الرحمن بن سیابہ ایک راوی ہے، ایک امام جعفر صادق کے صحابی تھے، عبد الرحمن بن سیابہ۔ یہ کہتے ہیں کہ میرے والد کا انتقال ہوا تو میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، میں بہت ہی زیادہ تنگ دست تھا، لیکن میرے والد کے ایک دوست تھے، انہوں نے مجھے کچھ پیسے قرض کے طور پر دیے تاکہ میں اس سے کوئی چھوٹا موٹا کام شروع کر سکوں۔ میں نے اس سے کام شروع کیا، اللہ نے برکت دی اور میں اچھا خاصا کمانے لگا، تو میں نے سب سے پہلے اس شخص کے قرض کو لوٹا، اور پھر میں پہلی فرصت میں زیارت بیت اللہ کے لیے مکہ روانہ ہوا۔ مکہ سے میں مدینہ امام جعفر صادق کے پاس پہنچا، تو امام جعفر صادق مدینہ میں تشریف فرما تھے۔ امام نے اس سے اس کے والد کا پوچھا کہ کیسے ہیں، تو اس نے کلمہ استرجاع انا للہ و انا الیہ راجعون کا، تو امام نے فرمایا، امام نے بھی جوابی طور پر کلمہ استرجاع اس پر فرمایا، اور پھر پوچھا کہ تم کر کیا رہے؟ تو اس نے کہا کہ میں فلاں فلاں کام کرتا ہوں، اور کہا کہ میں نے کچھ قرض لیا تھا اور اس سے میں نے یہ کام شروع کیا، اللہ نے برکت دی۔ تو پھر امام جعفر صادق نے اس سے پوچھا کہ تم نے اس قرض کا اور اس امانت کا کیا کیا تم نے؟ یعنی امام کو کس قدر فکر ہے حقوق الناس کی،
کہ امام نے اس سے پوچھا کہ اس کے بارے میں تم نے کیا کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے سب سے پہلے قرض اور امانت ہی لوٹائی ہے، اور اس کے بعد پھر میں آپ کے پاس آیا۔ تو امام سن کر یہ بہت خوش ہوئے اور فرمایا علیک بصدق الحدیث واداء الامانہ، کہ میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ سچے بنو اور صاحب کردار بنو، امانتوں کو فوراً لوٹایا کرو۔ آپ کو جس کام کے لیے رکھا ہے وہ ایک امانت ہے، آپ کے پاس کسی کا قرض ہے فوراً لوٹاؤ۔ ہمارے ہاں قرض لے کر لوگ بھول جاتے ہیں، ادا کرتے ہی نہیں ہیں، بیچارہ وہ جو قرض دینے والا وہ شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے بار بار مانگتے ہوئے، اور ہمارے لوگوں کو ذرا سا بھی خیال نہیں آتا، جبکہ حکم کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ قرض کو ادا کریں، لہذا سچ بولیں اور امانتوں کو آپ ادا کریں۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام اور ائمہ علیہ السلام ہم سے یہ تقاضا کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں کربلا کی طرف، ذکر شہدائے کربلا کی۔ ہم شہدائے کربلا کے یہاں پر کچھ مصائب بیان کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں نے امام حسن کے متعلق، امام حسین کے 2 بچوں کے متعلق سوچا تھا کہ ان کا تذکرہ کروں گا، تو اس لیے یہاں پر یہ غلطی سے لکھا ہوا ہے، لیکن بعد میں نے سوچا کہ حضرت علی اکبر کا تذکرہ زیادہ مفید ہے۔ اس کی وجہ 2 وجوہات ہیں کہ یہ جو مصائب ہیں میرے بیان سے مطابقت رکھتے ہیں، کیونکہ امانت داری، سچائی، یہ ساری چیزیں یہاں پر پائی جاتی ہیں۔ اور پھر امام حسین کے جو فرزند تھے علی اکبر، ان کو بھیجتے ہوئے امام حسین نے عمر ابن سعد کو بد دعا دی تھی، جس کا میں نے تذکرہ کیا تھا کہ تو بستر پہ ہوگا اور تجھے قتل کیا جائے۔ اس لیے یہ حضرت علی اکبر کا جو تذکرہ تھا یہ میں نے زیادہ موضوع سمجھا۔ حضرت علی اکبر جیسے یہ نام سے واضح ہے کہ آپ امام حسین کے سب سے بڑے فرزند تھے۔ اس میں مورخین میں اور صاحبان مقاتل میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ امام زین العابدین بڑے تھے یا حضرت علی اکبر بڑے تھے۔ بہرحال یہ کہ اختلاف ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن علماء اور مورخین کی جو ان کی میجورٹی ہے وہ اس بات کی قائل ہے کہ حضرت علی اکبر بڑے تھے، اور یہی ہماری تحقیق بھی ہے، اس پر کافی روایتیں موجود ہیں، اسی لیے ان کو اکبر کہا جاتا تھا کیونکہ وہ سب سے بڑے صاحبزادے تھے۔ تو حضرت علی اکبر جو تھے وہ شکل و شمائل میں، عادات و خصائل میں رسول اللہ سے بہت مشابہ تھے، اس لیے ان کو شبہ پیغمبر کہا جاتا ہے۔ امام حسین ان سے بہت محبت کرتے تھے، بہت پیار کرتے تھے، کیونکہ ان کی شکل جو تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی۔ بہرحال جب واقعہ کربلا رونما ہوا، بہت سارے اصحاب امام حسین کے شہید ہوئے، تو حضرت علی اکبر امام حسین کے قریبی رشتہ داروں میں سب سے پہلے تھے جن کو امام حسین نے سب سے پہلے میدان جنگ میں بھیجا۔ جب علی اکبر نے جنگ لڑنے کی اجازت چاہی تو آپ کے دل پر جو گزری وہ آپ امیجن کر سکتے ہیں۔ سید ابن طاووس لہوف میں لکھتے ہیں کہ جب حضرت علی اکبر نے اذن جہاد طلب کیا تو امام نے اپنے فرزند کے چہرے پر نظر دوڑائی اور پھر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو تیار کیا۔ حضرت علی علیہ السلام کا جو خود جو کہ سر پر رکھا جاتا ہے، وہ آہنی ٹوپی جو کہ سر پہ رکھی جاتی ہے وہ پہنائی، امامہ پہنایا، ذرا جسم پر پہنائی، کمر بند سے ان کی کمر کو مضبوطی سے باندھا، تلوار پہلو میں لٹکائی اور عقاب نامی گھوڑے پر سوار کر کے میدان جنگ میں بھیجا۔ تو صاحبان مقاتل نے لکھا کہ جب علی اکبر روانہ ہوئے تو امام حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور آسمان کی طرف رخ کر کے فرمایا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد برز الیہم غلام، کہ اللہ تو گواہ ہے، ان لوگوں پر تو گواہ ہے، میں نے اس جوان کو لڑنے کے لیے بھیجا ہے جو کہ اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک، یہ وہ لوگوں میں وہ شخص تھا جو سب سے زیادہ لوگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چہرے میں، خلق میں، اپیرنس میں، نطق میں، بولنے میں، گفتار میں، لہجے میں سب سے زیادہ رسول اللہ سے شباہت رکھتا تھا۔ اور جب بھی ہم رسول اللہ
کہ چہرے کے زیارت کے مشتاق ہوتے تو ہم اس کو دیکھا کرتے تھے، ہم علی اکبر کے چہرے پہ نگاہ کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد امام حسین نے عمر ابن سعد کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تجھے کیا ہوا ہے، تو کیا کر رہا ہے، تو نے مجھ سے قطع رحمی کی، اور میں دعا کرتا ہوں کہ تجھ پر اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو مسلط کر دے جو تجھے تیرے بستر پر ذبح کرے۔ یہ وہ بد دعا تھی جو امام حسین نے عمر ابن سعد کو دی، اور جس کا انجام آپ نے دیکھ لیا۔ بہرحال حضرت علی اکبر بہت بہادری سے لڑے، بہت بہادری سے لڑے، اور کیوں نہ لڑتے، کیونکہ وہ بہادری میں حضرت علی کے مشابہ تھے، ہیبت میں رسول اللہ کے مشابہ تھے، اور خودداری میں، غیرت میں اپنے بابا رسول اللہ کے مشابہ تھے۔ لڑتے لڑتے ایک شقی جس کا نام مرہ بن منقذ عبدی کا بتایا جاتا ہے، اس نے آپ کے سر پر ایسی ضربت لگائی کہ آپ کا سر شگافتہ ہوا، اور آپ اس طرح سے گھوڑے کی زین سے اس طرح سے ہوئے کہ نہ زمین پر تھے نہ زین پر تھے، درمیان میں لٹک کے رہ گئے، اور گھوڑے پر اپنی باہیں پھیلا دی، اور اسی وقت پوری اشقیاء نے، فوج اشقیاء نے آپ پر حملوں کی بارش کر دی، آپ پر تلوار برسائے گئے، ہر طرح سے آپ پر تلوار برسائے گئے، آپ زمین پر گر گئے، اور جیسے ہی گرے آپ نے آواز بلند کی، یا بتا علیک السلام، اے میرے والد آپ پر سلام ہو۔ اس کے کچھ ہی دیر بعد، کچھ ہی لمحوں کے بعد آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن جب اس ضعیف باپ نے اپنے بیٹے کا آخری سلام سنا تو فوراً دوڑتے ہوئے مقتل کی طرف روانہ ہوئے، اور راوی کہتا ہے کہ آپ بے تابانہ انداز میں اپنے بیٹے کے رخسار پر اپنا رخسار رکھ دیا، اور زارو قطار رونے لگے، یا بنی لقد استرحت من ہم الدنیا وغمها، اے میرے بیٹے تو نے استراحت کر لی، اس دنیا کے ہم و غم سے نجات پالی، وبقی ابوک فریدا، اور تیرا باپ یکتا و تنہا رہ گیا۔ آپ اپنے بیٹے کے چہرے پر بوسہ دیتے جاتے اور گریا کرتے جاتے، اور فرماتے یا بنی لعن اللہ قتل اللہ قوما قتلوک، اے اللہ اس قوم کو غارت کر دے جس نے تجھے قتل کیا ہے، اور گریا کرتے رہے۔ پھر جب خیمے میں داخل ہوئے تو آپ کی حالت زار حضرت سکینہ نے دیکھی، حضرت سکینہ نے اپنے بابا کی حالت دیکھی تو آگے بڑھ کے فرمایا کہ بابا جان آپ کی حالت ایسی کیوں ہے، آپ پریشان ہو کر ادھر ادھر کیوں دیکھتے ہیں، میرا بھائی علی کہاں ہے، میرا بھائی علی کہاں ہے؟ امام نے فرمایا قتلوہ اللیام، اس کو اشقیاء نے قتل کر دیا۔ یہ سننا تھا کہ حضرت بی بی سکینہ گریا کرنے لگی، واہ آخا، اے میرے بھائی، واہ مہجت قلبہ، اے میرے جگر گوشے، اے میرے قلب کے ٹکڑے۔ آپ گریا کرنے لگی، آپ خیمے سے باہر جانے لگی، تو امام حسین نے فرمایا کہ میری بیٹی صبر کرو۔ تو بی بی نے فرمایا اے میرے بابا میں کیسے صبر کروں، وہ بہن کیسے صبر کر سکتی ہے جس کا بھائی شہید ہو جائے اور باپ بے یار و مددگار وطن سے دور ہو، وہ کس طرح سے صبر کر سکتی ہے؟ امام نے یہ سنا تو فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ جزاکم اللہ، اللہ آپ کو اجر دے اس گریے کا، اس ذکر اہل بیت میں شامل ہونے کا۔ یہاں پر سوالات و جوابات لیتے ہیں جو کہ آپ حضرات نے، خواتین و حضرات نے مجھے مختلف چینلز پر، واٹس ایپ پر، فیس بک پر بھیجے۔ تو دامن وقت تھوڑا تنگ ہے، ہم مختصر ان سوالات پر بات کرتے ہیں۔ یہ سب سے پہلا سوال ہے کہ کاروبار کرنے والا شخص مال تجارت اور آمدنی پر زکوٰۃ کیسے ادا کرے گا؟ تو جو زکوٰۃ کا تصور ہے
وہ یہ ہے کہ جو شخص تجارت کرتا ہے، جو شخص بزنس کرتا ہے، تو وہ کوئی مال اگر خریدتا ہے اس کو آگے بیچنے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے اس کو خریدتا ہے تاکہ وہ آگے بیچ سکے، تو اس مال تجارت پر بھی زکوٰۃ ہوگی، اس پر بھی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اس پر زکوٰۃ کس طرح سے ادا کرے گا؟ اس پر زکوٰۃ وہ یوں ادا کرے گا کہ اگر ان کی جو مارکیٹ ویلیو ہے، اگر ان کی جو ویلیو ہے وہ اگر سونے کے نصاب کے یا چاندی کے نصاب کے برابر یا سونے کے نصاب کے برابر ہو جائے تو اس پر پھر 2.5% زکوٰۃ دے۔ اس سلسلے میں شیعہ سنی میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کے ہاں جو نصاب شرعی ہے وہ ہے 20 مثقال شرعی سونے کی، جو کہ 15 مثقال عمومی بنتی ہے، تقریباً وہ 85 گرام کے قریب بنے گی۔ تو جب یہ ہر سال اس کا جو آپ نے سال رکھا ہے زکوٰۃ کے لیے حساب کرنے کا، اس سال میں اس ڈیٹ پر جو بھی سونے کی ویلیو ہوگی اس کے حساب سے آپ کا جو مال تجارت ہے اس کی جو بھی ویلیو ہوگی آپ اس پر زکوٰۃ 2.5% آپ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ تو یہ تو مال تجارت پر زکوٰۃ ہوئی۔ آمدنی یعنی کہ آپ کا جو پروفٹ ہو رہا ہے اس پر زکوٰۃ کے لیے میں عرض کروں کہ فقہ جعفریہ کے اکثر جو فقہا ہیں، امامی فقہا ہیں، ان کے نزدیک روپے پیسے پر زکوٰۃ، کرنسی پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، نقدین کی صورت میں ہو، سونے چاندی کی صورت میں یا مال تجارت کی صورت میں تو اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ البتہ مستحب ہے کہ وہ آمدنی پر بھی زکوٰۃ دے، اور آمدنی پر زکوٰۃ دینے کا وہی رول ہے جو کہ مال تجارت پر ہے کہ آپ کے جو پیسے اگر نصاب پر پہنچ جائیں تو اس پر 2.5% آپ کے پاس زکوٰۃ ہے۔ اس کے 2 نصاب ہیں، میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، بہت ہی مختصراً عرض کر رہا ہوں۔ تو اس پر بھی آپ کو زکوٰۃ دینا آپ کے لیے مستحب ہے، آمدنی پر واجب نہیں ہے لیکن مستحب ہے، مال تجارت پر واجب ہے۔ یہ تو ہو گیا پہلا سوال۔ دوسرا سوال تنخواہ دار شخص کے لیے خمس اور زکوٰۃ کا ہے۔ تو تنخواہ دار شخص کے لیے زکوٰۃ کا وہی حکم ہے جو میں نے اوپر بزنس کرنے والے کے لیے آمدنی پر جو زکوٰۃ کا حکم بتایا ہے وہ یہی ہے کہ اس پر مستحب ہے، واجب نہیں ہے زکوٰۃ دینا اپنے سیلری پر۔ سیلری سے جو مطلب جو بچت ہو رہی ہے سال بھر کے بعد جو بھی بچت ہوگی اس پر 2.5% وہ زکوٰۃ دینا اس کے لیے مستحب ہے، واجب نہیں۔ لیکن خمس امامی فقہا کے نزدیک واجب ہے۔ خمس کیا ہے؟ خمس بیسیکلی آپ کی جو بھی بچت ہوگی جس سال میں اس کا 1/5 جو کہ 20% بنتا ہے وہ آپ خمس دیں گے۔ 1/5 یعنی 20%۔ اگر آپ کی 1 لاکھ کی سیونگ ہے سال بھر کے بعد تو اس پر 20,000 روپے خمس ہوں گے۔ لیکن جن 1 لاکھ روپے پر آپ ایک دفعہ خمس دے دیں گے تو اس پر دوبارہ خمس نہیں ہوگا۔ آپ اگلے سال اگر وہی لاکھ بچے ہیں تو اگلے سال کیلکولیشن میں آپ اس 1 لاکھ کو مائنس کریں۔ لیکن زکوٰۃ میں یہ نہیں ہے، زکوٰۃ میں آپ کی جتنی بھی بچی ہو، آپ جتنی دفعہ بھی آپ زکوٰۃ ادا کریں ہر سال آپ کو بہرحال ان پیسوں پر زکوٰۃ ادا کرنا۔ یہ فرق ہے خمس اور زکوٰۃ۔ تو میں یہاں پہ آپ کو زیادہ کنفیوز نہیں کر رہا۔ خمس جو ہے وہ 1/5 ہے، 20% ہے۔ 20% کا مطلب یہ ہے کہ آپ لاکھ ہے تو 20,000 اس پر دیں گے، اس میں سے بھی جو آدھا حصہ ہے خمس یعنی 20,000 کا جو آدھا حصہ ہوگا وہ آپ سہم امام کی مد میں دیں گے، جو مجتہد یا مجتہد کے وکیل کو آپ ادا کریں گے، اور جو آدھا حصہ ہے وہ غریب، فقراء، محتاج اور جو ضرورت مند ہیں، خاص طور پر جو بنی ہاشم سے ہیں، جو اولاد رسول ہیں۔ بنی ہاشم سے مراد اس میں حضرت علی کی اولاد آ جائے گی، بنو فاطمہ، بنو یہاں تک کہ حضرت عباس کی اولاد، حضرت عقیل کی اولاد، حضرت جعفر ابن ابی طالب کی اولاد، اس میں تمام بنو ہاشم شامل ہیں۔ تو یہ ہو گیا کوشچن نمبر 2۔ کوشچن نمبر 3 بڑا اہم سوال ہے اور اس کا تعلق قیام امام حسین سے ہے کہ کوفہ کے لوگوں نے حضرت علی، امام حسن اور مسلم بن عقیل کے ساتھ بے وفائی کی، تو امام حسین اور حضرت زید نے پھر بھی ان پر کیوں بھروسہ کیا؟ یہ بہت ہی ایک اہم سوال ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ یہاں پر میں آپ کو تھوڑی سی تاریخی حقائق بتانا چاہوں گا کہ حضرت علی کی تو اسٹرینتھ تھی، کوفہ والے حضرت علی کی تو بیسکلی اسٹرینتھ جو تھی وہ کوفہ والوں کے ذریعے تھی۔ حضرت علی نے جو جنگ جمل لڑی، جنگ نہروان، ان 2 جنگوں میں حضرت علی کامیاب ہوئے۔ صفین میں بھی تقریباً کامیاب تھے، وہ تو مخالف نے کوئی چال چلی جس کی وجہ سے پھر بات کافی زیادہ ڈائیورٹ ہو گئی، لیکن صفین میں بھی بظاہر جنگ جو تھے وہ حضرت علی جیتے۔ تو حضرت علی کی جو قوت تھے وہ اہل کوفہ تھے۔ یہ سمجھنا کہ کوفہ والے سب کے سب ہمیشہ کے لیے بے وفا تھے، یہ درست نہیں۔ کوفہ کو صحیح طور پر اینالائز کرنے کی ضرورت ہے۔ انفارچونیٹلی کوفہ کے بارے میں ہمارے ہاں 2 ایکسٹریمز ہیں، یا تو کوفہ والوں کو ایکسٹریم بے وفا سمجھا جاتا ہے، یا تو
کوفہ والے کو بہت ہی اچھا سمجھا جاتا ہے. تو یہ دو ایکسٹریمز ہیں، اور جو اصل ریئلٹی ہے وہ ان دونوں کے درمیان ہے. کوفہ والے عام لوگ تھے جیسے میں اور آپ ہیں، جیسے عام لوگ ہوتے ہیں. ان میں مخلص لوگ بھی ہوتے ہیں، ارادے کے کمزور لوگ بھی ہوتے ہیں. آپ میں سے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ارادوں کے کمزور ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو وقت پر نمازیں پڑھتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو گناہوں سے بچتے ہیں؟ لیکن سب لوگ یہ کام نہیں کر رہے. تو ہم میں سے بھی ہر طرح کے لوگ، کوفہ والے بھی ایسے ہی تھے، اچھے لوگ بھی تھے، مخلص لوگ بھی تھے، اور کمزور لوگ بھی تھے. لیکن بہرحال کوفہ تو شروع میں حضرت علی کی اسٹرینتھ رہے. امام حسن کا جو دور تھا وہ بھی، اس میں بھی آپ کی اسٹرینتھ رہے. یہ تو کچھ سردار تھے جو مخالفین سے مل گئے تھے اور انہوں نے ایک طرح سے بے وفائی کی. تو عرب چونکہ سردارانہ سسٹم پر چلتے ہیں، قبائل کے سسٹم پر چلتے ہیں. آپ تاریخ پڑھیں، پوری تاریخ میں آپ کو جگہ جگہ قبائل اور ان کے سرداروں کا ایک اثر و رسوخ نظر آتا ہے. تو جب سردار بک گئے تو پھر قوم میں کوئی کیا کر سکتا. تو یہ والی کیفیت ہوئی. حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ بھی شروع میں اہل کوفہ ساتھ تھے، لیکن جو اہل کوفہ تھے وہ بعد میں حضرت مسلم ابن عقیل کا اس طرح سے ساتھ نہیں دے پائے. اس میں بھی ابن زیاد کی چالیں تھیں. کوفہ والے تو حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ کھڑے تھے اور قریب تھا کہ ابن زیاد کو اس کے محل میں گھس کر اس کو قتل کیا جاتا، لیکن اس بدبخت نے چالیں چلی اور یہاں پر قاضی شریح نے مسلم بن ان کا ابن زیاد کا ساتھ دیا. اس کا یہ قبیح چہرہ، بہت ہی قبیح چہرہ قاضی شریح کا یہاں پر سامنے آتا ہے. اب امام حسین جو تھے، دیکھیں امام حسین، یہ جو گفتگو میں کر رہا ہوں اس کا تعلق بعد میں ایک آدھ سوال کا بھی اس سے تعلق ہے، تو غور سے سنیے گا کہ جو امام حسین تھے یا کوئی بھی امام، اس پر قیام واجب ہو جاتا ہے جب لوگوں کی ایک تعداد اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. اس پر قیام واجب ہو جاتا ہے. تو امام حسین کو جب خطوط ملے کوفہ والوں کی طرف سے، ہزاروں میں یہ خطوط تھے، تو یہ جب خطوط ملے امام حسین کو تو امام حسین کی ذمہ داری تھی کہ امام حسین جاتے، کیونکہ جب بھی امام کے پاس وہ جو قوت ہے وہ فراہم ہوگی، امام پر قیام واجب ہو جائے گا. اگر خاص طور پر حکمران یزید جیسا فاسق و فاجر ہو تو امام پر خروج واجب ہو جاتا. امام حسین نے اسی لیے مسلم بن عقیل کو بھیجا تھا تاکہ وہ وہاں پر حالات کا جائزہ لے سکے. مسلم بن عقیل بہت مدبر شخص تھے، ان کو امام حسین کو ان پر اعتماد تھا، اس لیے مسلم بن عقیل کو انہوں نے ان کو بھیجا. انہوں نے جب کوفہ کے حالات کا جائزہ لیا تو وہ سمجھے کہ یہ تو بالکل بہت سازگار حالات ہیں. امام حسین کو سب کچھ اوکے ہے کی رپورٹ دی، اور امام حسین مسلم بن عقیل کی رپورٹ کی بنیاد پر کوفہ کی طرف روانہ ہوئے. اور ان کو جب کوفہ کے قریب پہنچے تب ان کو پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل کو شہید کیا ہے. تو یہ جو امام، کوئی بھی امام ہو، اس کا سٹیپ جو ہے وہ ہمیشہ سے لاجیکل ہے، ہمیشہ سے لاجیکل ہے. کہ امام جو ہے وہ وہی سٹیپ لیتا ہے جو کہ عقل و منطق پر پورا اترتی. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کا کوئی حکم عقل و خرد کے بغیر نہیں ہوتا، جو عقل خرد اللہ نے آپ میں ودیت کی ہے، جو عقل سلیم اللہ نے آپ کے اندر دیا ہے، اس کا جو حکم ہے اللہ تعالیٰ کا وہ عین عقل ہے، اور جو عین عقل ہے وہی حکم شریعت بھی ہے. تو امام حسین کا کوئی عمل کیسے اس اصول سے باہر ہو سکتا ہے، کیسے تعقلات سے باہر؟ میں تو حیرت زدہ ہوتا ہوں. خیر اب اس میں بہت سارے اہل منبر اس پر بلیو کرتے ہیں کہ امام حسین تو بس شہید ہونے کے لیے یہاں سے گئے، بس انہوں نے بس جانا تھا اور وہاں پر ان کو کہا گیا تھا کہ تم نے شہید ہونا. ایسا آپ تصور کرتے ہیں تو آپ ان کے مقصد کو کمتر کر رہے ہیں، ان کے مقصد سے آپ ایک طرح سے انحراف کر رہے ہیں. ان کا مقصد عظیم تھا، اور وہ ان کی جو بھی ان کا جو سٹیپ ہے وہ عقل و خرد کے عین مطابق ہے. پھر اگلے سوال کی طرف آتے ہیں، ٹائم بہت کم ہے. تو یہاں پر چوتھا سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ نسبت میں ملوکیت کا عنصر نظر آتا ہے، یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو بیٹی ہے، بیٹا ہے، نواسے ہیں، تو ہمیں تو یہ ملتا ہے کہ وہ سردار تھے، رسول اکرم کو بیچ میں سے ہٹا دیں تو باقی افراد کی حیثیت بھی زیرو ہو جاتی ہے. صاحب سوال کا یہاں پر یہ تاثر ہے، یہ میرے جملے نہیں ہیں، ان کے جملے ہیں. ایسے کیا کارنامے رسول کے خاندان نے انجام دیے کہ ان کو ابتدا میں ہی جنت کی سرداریاں بانٹی گئی؟ دیکھیے، جو یہاں پر حقیقی عقیدہ ہے وہ یہ ہونا چاہیے، اور جو میرا بھی عقیدہ ہے الحمدللہ، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اور امام کو مقرر کیا ہے تو میرٹ پر کیا. انہوں نے اپنے آپ کو اہل ثابت کیا تبھی ان کو نبوت دی گئی. مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے 40 سال اپنی ایک ویلیو بنائی اس قوم میں،
ٹھیک ہے، اس پر نزاع ہے کہ کیا ابتدا سے ہی نبوت ملی یا 40 سال. بہرحال اس بحث میں نہیں پڑھتا. میں سمپل ایک آپ کو اصول بتا رہا ہوں کہ اللہ کا جو بھی سٹیپ ہوتا ہے وہ ہمیشہ میرٹ پہ ہوتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی یہ فرما دیا کہ یہ میرا رسول ہوگا تو ہم تو اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بیک وقت ماضی میں بھی ہے، حال میں بھی ہے، مستقبل میں. یعنی اللہ کے لیے زمان و مکان کچھ بھی نہیں ہے. زمان و مکان ان کے لیے ہوتا ہے جو کہ محدود ہوتے ہیں. ہم سب محدود ہیں. تو میرے لیے زمان و مکان حیثیت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں رکھتا. اس کو پہلے سے ہی معلوم ہے کہ یہ جو شخص ہے یہ اس کے یہ عمل ہیں. اور آپ مجھے یہ بات ایمانداری سے بتائیے کہ جن کو سردار قرار دیا گیا کیا انہوں نے بعد میں اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت نہیں کیا؟ کیا ان کی زندگی میں آپ کوئی ایویڈنس بتا سکتے ہیں کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ یہاں پر انہوں نے برا کام کیا؟ آپ چلیں شریعت کی تو بات چھوڑ دیں، آپ کوئی مجھے ایسا ایویڈنس بتا دے جہاں پر انہوں نے لاجیکلی بھی فلاسفیکلی بھی کوئی غلط کام کیا. نہیں بتا سکتے. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے علم تھا کہ کون کیا ہے. ہم تو ان کو عالم الغیب مانتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں. باقی وہ اپنے بندوں کو علم غیب میں سے عطا کرتا ہے، ان کو مطلع کرتا ہے. جیسے رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مقامات پر مطلع کیا اور اپنے خاص بندوں کو یہ صلاحیت دیتا ہے کہ وہ الہام کے ذریعے سے یا اللہ کے نور کے ذریعے سے مستقبل کو دیکھ لیتے ہیں. لیکن یہ جو لامحدود صفت ہے غیب کی، اللہ کے سوا کسی کے پاس بھی نہیں. تو آئی ہوپ کہ یہ ایک مختصر آنسر آپ کے لیے کفایت کرے گا. پھر پانچواں کوشچن یہ ہے کہ خدا اپنے مخلوق کو فیض پہنچاتا ہے، اس طرح سے فیض پہنچاتا ہے جس طرح سے سورج اس پورے ارض کو فیض پہنچاتا ہے. لیکن ظاہرہ نظر آتا ہے کہ اللہ نے ختم المرسلین نبی کو بنایا، پھر خود ہی اس کے عشق میں مبتلا ہو گئے، اس کے عشق میں کائنات بنا. اس وقت سے وہ کچھ ہستیوں کے عشق میں دیوانہ ہے. کیا یہ خدا کی توہین نہیں ہے؟ بے شک. جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں اس طرح سے کوئی کہے تو یہ خدا کی توہین ہے، واقعاً خدا کی توہین ہے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے زمان و مکان کوئی حیثیت، یہ ٹائم اللہ کے لیے میٹر نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ کو اپنے علم سے معلوم ہے کہ کون کیا ہے. تو وہ ان کا ذکر اگر پرانے کسی سابقہ دور میں کر چکا ہے تو یہ اس کو علم خداوندی پر آپ محمول کریں. یعنی ایسا نہیں کہ پہلے بنایا پھر ان کے عشق میں دیوانہ ہو گیا، نہیں، یہ تصور درست نہیں. اگر اس طرح سے جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں تو یہ واقعی میں اس طرح سے کہنا درست نہیں ہے. پھر اگلا سوال ہے، یہ اس کو میں مختصر آگے چلتا ہوں، ٹائم بہت کم ہے، کہ مذہبی تہواروں، مذہبی فیسٹیول کلچر میں کیا فرق؟ دیکھیں بہت ہی باریک سا فرق ہے، بہت مشکل ہے اس میں لائن ڈرا کرنا. کیونکہ مذہب کا ایک بڑا تعلق ثقافت سے ہے، ثقافت کا ایک بہت گہرا تعلق مذہب سے. یہ بہت ہی مشکل کام ہے کہ ہم یہاں پر کہیں. تو محرم بالکل کلچر فیسٹیول کا نام بن گیا. آپ جو تراویح پڑھتے ہیں، جو ہمارے اہل سنت بھائی تراویح پڑھتے ہیں، یہ بھی کلچر کی صورت اختیار کر گیا ہے. آپ کے انڈو پاک میں مسلمانوں کا کلچر ہے، یہ انڈونیشیا میں جائیں ایک کلچر ہے. تو بالکل بہت ہی باریک سی لائن ہے. لیکن یاد رکھیں کہ آپ مذہب میں اپنی طرف سے کوئی ایڈیشن نہیں کر سکتے. مثلا عزاداری تو ثابت ہے، اہل تشیعوں کے لیے عزاداری صاحب، اہل سنت کے لیے بھی ثابت ہے. ٹھیک ہے، کچھ ان کو رسومات میں کچھ اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن خود بذات خود عزاداری تو ثابت ہے. لیکن عزاداری کے مظاہر کلچر ٹو کلچر ویری کرتے ہیں. لیکن عزاداری میں امام حسین کی عزاداری ثابت ہے. یہاں پر آپ فار ایگزامپل آپ کسی عالم کی عزاداری ڈالیں گے، امام خمینی کی آپ نے عزاداری ڈالی، تو یہ اب کیا ہو گیا؟ بدعت ہو گئی. اور یہاں پر یہ باریک لائن ڈرا ہو کہ اب یہ جو ہے یہ مذہبی طور پر درست نہیں ہوگا. اس کو آپ کلچرلی بھی نہیں اڈاپٹ کر سکتے. ہاں، ان کی یاد میں آپ برسی منائیں، بہت سارے آپ کام کر سکتے ہیں، لیکن جس طرح سے عزاداری امام حسین کے لیے ثابت ہے کسی اور کے لیے ثابت نہیں. آئی ہوپ کہ یہ آپ کو مختصر میں نے آپ کو قانع کر دیا ہوگا کہ ائمہ اہل بیت میں سے امام حسین کے بعد کسی بھی امام نے باطل کے خلاف قیام کیوں نہیں کیا. یہ وہی سوال ہے جو میں نے پیچھے ایڈریس کیا ہے، وہی جو جواب ہے وہ یہاں پر بھی لاگو ہوگا کہ امام پر قیام اس وقت واجب ہوتا ہے جب امام کے پاس قیام کے تمام اسباب مہیا ہوں. بعد کے ائمہ کے پاس وہ اسباب مہیا نہیں تھے، کوفہ کی طرح کوئی اسٹرینتھ نہیں تھی. بعد میں ائمہ کہتے رہے کہ ہمارے لیے اتنے سرٹن لوگ بھی مل جائیں تو ہم قیام کرتے، لیکن امام نے نہیں کیا کیونکہ اتنے اسباب مہیا نہیں تھے اور اس میں ناکامی ہونی تھی. جیسے کہ دیگر بنو حسن میں سے یا بنو حسین میں سے بھی بعض نے، امام ائمہ کے رشتہ داروں میں سے بعض نے قیام کیا اور پھر نتیجہ کیا نکلا؟
नतीजा सही नहीं निकला, अच्छा नहीं निकला, इसीलिए इमाम मना करते रहे, क्योंकि बहरहाल बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं। ये जो आखिरी सवाल है ये भी बड़ा अहम है कि इमाम हुसैन अगर हाकिम होते तो क्या वो भी वही करते जो यजीद ने उनके साथ किया? तो मेरा जवाब इसमें नो में। यजीद में और इमाम हुसैन में बहुत फर्क है। यजीद एक फासिक व फाजिर था, इमाम हुसैन अगर हाकिम होते तो एक आदिल हाकिम होते। और इमाम हुसैन और इमाम हसन में भी कोई फर्क नहीं। इमाम हसन ने ये अमीर शाम की उन्होंने सुलह कर ली, उनके साथ सुलह कर ली। इमाम हुसैन अगर इमाम हसन की जगह होते तो वो भी सुलह करते, और इमाम हसन अगर इमाम हुसैन की जगह पे होते तो यजीद से लड़ते, क्योंकि दोनों बातों में काफी फर्क है। तो इमाम हुसैन अगर हाकिम होते तो एक हाकिम आदिल होते और उनके खिलाफ खुरूज जायज ना होता, लेकिन यजीद के खिलाफ खुरूज वाजिब है अगर खुरूज के असबाब मुहैया हो जाए। अब यहाँ पर मैं इख्तिताम करता हूँ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।